وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے رسول معظم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کیوں نہ کوئی نشانی منتخب کر لی، آپ نے کسی نشانی کا خود سے کیوں نہیں انتخاب کر لیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي، آپ کہیے کہ میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول معظم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کیوں نہ کوئی نشانی منتخب کر لی، خود سے کیوں نہیں کوئی نشانی منتخب کر لی۔ آپ کہیے کہ میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اور باقی رہی بات کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکامات کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ جو قرآن ہے۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو کے اندر پہلے بھی بڑی تفصیل سے ایک بیان عرض ہو چکا ہے، جس میں کفار یا مشرکین جو ہیں وہ آپ سے کہتے تھے کہ فرمائشی معجزات طلب کرتے تھے، فرمائشی معجزات جو ان سے ہیں، مثلا جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری زمینوں کے اندر چشمے، نہریں، دریا جاری کر دیں اور کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تیار ہو جائیں جن سے، اور ان کے اندر دریا بہہ رہی ہوں جن سے، اور اگر نہیں تو جیسے پہلی قوموں کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرائے گئے تو ہم پر بھی آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر بھی گرا دیں، تو یا پھر آپ ہمارے سامنے کوئی کھلم کھلا فرشتوں کو لے کر آئیں، یا کوئی سونے کا گھر بنا دیں جون سے، سونے کا کوئی گھر اور ایک ایسی سیڑھی بن جائے جس پر آسمان پر چڑھ جائیں جون سے، تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، ایسی کتاب۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات رات دن طلب کرتے تھے، تو اب جب آپ نے ان کے فرمائشی معجزات پیش نہیں کیے تو وہ کہنے لگے، اور انہوں نے مذاق کیا، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ نے جو معجزات ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ راتوں رات یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، سونے کے محل بھی کھڑے ہو جائیں اور دریا بہنے شروع ہو جائیں اور ریگستان میں باغات اگائیں جون سے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی ساری تفصیل آئی جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، تو اگر وہ اللہ نے آپ کو یہ معجزات نہیں دیے تو آپ اپنی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں پیش کر دیتے، آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کر دیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ چیز فرمائی کہ آپ فرمائیے کہ میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے،
تو میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اللہ سے یہ مطالبہ کروں یا فرمائش کروں کہ نہیں، یا اپنی مرضی سے اللہ کے حکم اور اذن اور مرضی کے بغیر میں کوئی چیز جو انسی ہے اس کو ظاہر کر دوں۔ تو آگے سے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح آپ نبی خود سے بن گئی ہیں، اسی طرح معجزات بھی خود ہی سے بنا دیا کریں جو ان سے، یا قرآن کی کوئی ایک آیت بھی خود سے بنا دیا کریں جو ان سے۔ اس طرح یہ لوگ مذاق کرتے تھے جو ان سے۔ تو ان کی اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی کم معجزات نہیں دکھائے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا، پتھروں نے آپ کو سلام کیا، درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ جیسے پچھلے دنوں وہ ایک بڑا تفصیلی بیان گزرا تھا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور 30 ہزار کے لشکر نے کم و بیش ان انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے تھے انہوں نے، اور گھوڑوں نے اور اونٹوں نے پانی پیا جو ان سے، اور وہ ساری احادیث بیان ہوئی تھیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ان سے ہیں نا، تو اصل میں وہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہدایت کے اوپر نہیں چلنا چاہتے تھے، بلکہ حجت بازی اور ضد کے اوپر، ایک بحث کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے ہمارے فرمائشی معجزات دکھائیں۔ تو وہ تو صبح شام کوئی نہ کوئی اور ایسے عجیب و غریب معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ تو نبی کریم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تو وہی جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ کہیے کہ میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز تم مانگو وہ بالکل اسی طریقے سے ویسے ہی تمہیں جو سی دی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے معجزات دیکھ کر تو تم ایمان نہیں لائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج واپس لوٹ گیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سینکڑوں معجزات آپ نے پیش کیے، وہ تو تم دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ تو اگر تمہارے فرمائشی معجزات بھی میں نے دے دیے تو کیا تمہیں نہیں پتہ پہلی امتوں کے اندر جب ان کے فرمائشی معجزات کے اوپر وہ نبی ان کو وہ فرمائشی معجزات دے دیتے تھے، دکھا دیتے تھے، اور اگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے تو فوراً ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا اور ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ سارے واقعات ان قوموں کے آپ یہ پچھلی صورت کے اندر سارا آپ پڑھ رہے ہیں جو ان سے کہ کس طریقے سے ان کو سزائیں، خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں کہ راتوں رات یا تو ان کو زمین کے اندر دھانس دیے جاتے تھے، یا پانی کے اندر غرق کر دیے جاتے تھے، یا ان کے اوپر سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا دیے جاتے تھے، یا آگ کی ان کے اوپر بارش ہوتی تھی، یا پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ معجزہ مانگتے تھے فرمائشی، اور فرمائشی معجزہ اس وقت کے جو بھی نبی ہوتے تھے وہ پیش کر دیتے تھے، وہ دے دیتے تھے۔ اس کے بعد بھی کیوں، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اگر فرمائشی معجزے کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر کر اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ بات بھی قرآن کے اندر نازل ہوئی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس لیے بھی ان کے فرمائشی معجزات کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو حجت بازی کر رہی ہیں، یہ تو مذاق کر رہی ہیں، یہ تو گستاخی کر رہی ہیں، یہ تو بے ادبی کر رہی ہیں، یہ تو صرف ایک انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے کہ آپ سے معجزہ، انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں، اگر ایمان لانا ہوتا تو جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جب سورج واپس لوٹا تھا، جب انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، جب درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اس وقت تو یہ ایمان نہ لائے۔ جب ابو جہل کے سامنے حضور کی مٹھی میں وہ پتھر جو سے کلمہ پڑھ لے تھے،
تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو اگر اب بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر میرا تو طریقہ یہ ہے کہ میں ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کر دوں گا، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ ان میں موجود ہیں، اور ہم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ محبوب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں ان کو عذاب دے دوں۔ اس لیے ان کے جو فرمائشی معجزات کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت کام ہے۔ اس سے بڑا اس دنیا میں کون سا معجزہ آئے گا قرآن سے بڑا؟ ابھی تم کون سے معجزے مانگ رہے ہو جن سے؟ خیر، آگے فرمایا آیت نمبر 204 سورۃ الاعراف، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے دوران غور سے اس کو سنو۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم۔ اذان ہو جائے تو حکم ہے کہ فوراً خاموش ہو جاؤ۔ قرآن پاک بھی پڑھ لے ہو تو فوراً اس کو چھوڑ دو، اذان سنو جو ان سے۔ اور پھر جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا کیا مرتبہ، کیا مقام، کیا تقدس، کیا ادب۔ فرمائے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب تم اس کو غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو دوسری سائڈ، دوسری ڈائریکشن سے دیکھ لیں کہ اگر تم اس کو غور سے نہیں سنو گے، قرآن لگا ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھ لے، آپ اپنے گپوں میں مصروف ہیں، اگر نہیں سنو گے تو پھر اس کا مطلب ہے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگر تم اس کے پڑھنے کے دوران جب پڑھا جا رہا ہو تم اس کو غور سے نہیں سنو گے، خاموش نہیں رہو گے، تو پھر اس کے دوسرے معنی آپ کے سامنے ہیں جو ان سے تو کہا یہ جا رہا ہے اصل میں کہ جب نبی کریم ہوتا یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تفسیروں اور حدیثوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کافر کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ غل غپاڑا کرتے تھے، شور مچاتے تھے کافر جو ان سے۔ اچھا، نہ خود سنتے تھے نہ کسی دوسرے کو سننے دیتے تھے، کیونکہ جب شور ہوگا تو خود بھی نہیں سنیں گے اور کوئی دوسرا بھی نہیں سن سکے گا، تو نہ اوروں کو سننے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کافر ہو، اے کفار، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ جو تم شور شرابہ کرتے ہو نا، کہ نہ تو تم خود قرآن سنتے ہو نہ کسی کو سننے دیتے ہو، یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس کو غور سے سنا کرو۔ کچھ پتہ نہیں کون سا وقت ہو جب تم اس کو غور سے سن رہے ہو اور خاموش ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، رحم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، اور تم اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینے کو فراخ پاؤ، کشادہ پاؤ۔ اور ممکن ہے کہ تم قرآن کا جو ظاہری یا باطنی حسن و جمال ہے، جب تم اس کو سنو تو تمہارے اندر سے آواز آئے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جائے،
ادب کے ساتھ خاموشی سے، اور بڑے غور سے اس کی آیات طیبات کو سنیں، تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اچھا، فتاوی جات میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ بہترین کپڑے پہنے، سر پر عمامہ سجائے اور قبلے کی طرف منہ کرے جب قرآن پڑھا جائے۔ امام مالک جب حدیث بیان کرنی ہوتی تھی، آپ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھایا جاتا، عمامہ باندھتے، خوشبو لگائی جاتی، اور پھر حدیث بیان کرتے تھے اور زاروں کے تار روتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا کلام تھا، اور قرآن اس رب العزت کا کلام ہے جس کی تخلیق کے اندر یہ جو بے مثل اور بے مثال حسن، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شامل ہیں۔ اس لیے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ بہترین کپڑے پہنے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، عمامہ باندھے، اور قبلے کی طرف منہ کر کر بیٹھ کر کوشش کرے قرآن پڑھے۔ اچھا، اور کسی شخص کو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہو، پھر اس نے قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا ہوا ہے، پھر اس کو قرآن مجید کو یاد کرنے کی فرصت مل جائے، تو نفلی نماز پڑھنے سے قرآن مجید کو یاد کرنا افضل ہے۔ جس نے فرض کر لیں آدھا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، آدھا قرآن نہیں کیا ہوا، یا کچھ کیا ہوا ہے باقی نہیں کیا ہوا، تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے وقت میں نفلی نمازوں کو چھوڑ دو، اور جو وقت نفلی عبادت میں دینا ہے وہ قرآن کو یاد کرنے میں خرچ کرو۔ اور فقہ کا علم قرآن مجید کو حفظ کرنے سے بھی افضل ہے، جو باقی قرآن رہ گیا حفظ کرنے والا جو ان سے ہے۔ تو خیر، قرآن مجید خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خوبصورت آواز میں پڑھا جائے قرآن جو ان سے ہے۔ ایک حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھو، اور بہتر یہ ہے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرو، اور ایک قول یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا، اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ جس نے قرآن کریم ایک سال میں 2 مرتبہ ختم کر لیا، اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم قرآن مجید ختم کرنا چاہیے، لیکن 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں، بلکہ ترمذی، نسائی اور سنن ابو داؤد شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کیا، 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کو ختم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کو پھر سمجھا نہیں صحیح طریقے سے، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ باقی رہا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بستر پر لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹ کر قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھے، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، ایک فرشتہ جو اس کی ہر موذی چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر انہوں نے لکھا کہ قرآن پڑھے تو ٹانگیں ملا کے رکھے، ٹانگیں کھول کے نہ رکھے۔ اسی طرح
بشیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی تو انہوں نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ لوگوں کو امام کے ساتھ، جب نماز آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ امام کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ اوے ابھی تک تم سمجھدار نہیں ہوئے؟ کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ کیا یعنی تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حضرت ابن مسعود نے جب نماز پڑھائی اور لوگوں نے ان کے ساتھ پیچھے نماز میں، انہوں نے سنا کہ لوگ ان کے پیچھے نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ احناف کیا کرتے ہیں، ہم جب امام نماز پڑھاتا ہے تو پیچھے ہم خاموش رہتے ہیں اور خاموشی سے اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سنا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے کہا ابھی تک تمہاری سمجھداری کا وقت نہیں آیا؟ ابھی تک تم سمجھدار نہیں ہوئے؟ ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو تم ان کا قرآن پڑھنا سنو اور خاموش رہو جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی قرآن مجید کا سننا فرض ہے، اور علامہ موفق الدین عبداللہ بن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے جس نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر ہے یا جیسے عشاء کی نماز ہے یا جیسے مغرب کی نماز ہے۔ پھر حضور نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی تھی؟ کوئی بندہ پیچھے قرآن ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے قرات کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے، یعنی حضور نے اشارتاً اس کو منع فرما دیا۔ پھر لوگ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ لوگ نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے، اب لوگ نمازوں میں قرات نہیں کرتے تھے۔ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، جب ان کو ایک بندے نے کہا کہ میں بھی آپ کے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں مشکل کیوں ہو رہی تھی، دشواری کیوں ہو رہی تھی، تم میرے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو
تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے جس شخص کا امام ہو. کیا مطلب؟ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، اس شخص کی قرات ہے. یا جیسے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود والی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو تم نے پیچھے خاموش رہنے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور دوسری بات کہ حضور نے فرمایا کہ امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جس شخص کا امام ہو تو وہ امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے. اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، تم خاموش رہو. اس مسئلے کے اندر بڑی بڑی لمبی چوڑی بحثیں اور بڑی طویل گفتگو لکھی گئی ہے، مگر میں آپ کو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ کوفہ کے اندر مدینہ منورہ کے بے شمار علماء وہ آ گئے اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے کہ جناب امام کے پیچھے مقتدی جو ہیں، جو پیچھے نمازی ہیں، وہ بھی قرات کریں گے. اب ان کو پتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف جون ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں. کیوں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، اب وہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ بے شمار علماء آ گئے. انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنا ہے اور ہم انہیں شکست دے دیں گے. وہ مدینہ منورہ کے علماء کے سامنے کہاں کھڑے ہو سکیں گے؟ اور اگر ہم نے ان کو شکست دے دی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ پورے کوفہ میں رسوا کر دیے جائیں گے. اب وہ علماء آ گئے اور آپ کے چاروں طرف مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مولوی اور مفتی آ گئے، وہ آ کر بیٹھ گئے. اب گفتگو شروع ہوئی. اب آپ نے ایک سوال کیا، انہوں نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے ایک سوال کیا. اب وہ ایک بحث چھڑ گئی، ایک شور مچ گیا. اس نے کہا نہیں دیکھیں جی، اس میں آپ یہ دلیل دیتے ہیں، اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے. امام صاحب اپنی بات بیچ میں کر رہے ہیں. ایک شور مچ گیا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب باتیں آپس میں ایک مکس ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ ان کو فرمانے لگے، وہ جتنے علماء آئے تھے نا، انہوں نے کہا یار بات سنو میری، اگر تو تم لوگوں کو میرے ساتھ بات کرنی ہے نا تو تم سب یہ جو 8-10 بندے آئے ہو نا، تم اپنے میں سے ایک سمجھدار عالم جو ہے نا اس کو منتخب کر لو، ایک سمجھدار عالم کو، وہ اکیلا مجھ سے بات کرے. اس طرح تو شور ہی مچا رہے گا آپس میں، تم کچھ بول رہے ہو، تم جتنی زبانیں اتنی باتیں، اور میں ایک وقت میں کسی ایک کو تو جواب دوں. میں تمہیں جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں دلیل تم دے دیتے ہو، میں اس کو جواب دیتا ہوں تو اس کی بیچ میں کوئی ثبوت تم دے دیتے ہو. تو یہ تو بحث اسی طرح یہ تو صبح تک ختم ہی نہیں ہونی جون سی ہے. نہ تمہیں میری بات سمجھ میں آنی ہے نہ مجھے تمہاری. تو تم ایسا کرو، اپنے اندر سے جو بڑا مولوی ہے نا اس کو تم اپنا امام منتخب کر لو اور اس کو کہو کہ مجھ سے بات کرے. اچھا، انہوں نے وہ ایک عالم منتخب کر لیا. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو تم نے بندہ منتخب کیا ہے، یہ جو بڑا مولوی اور عالم یا مفتی، تو اب یہ جو بھی فیصلہ کرے گا کیا تم اس کے فیصلے کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. امام صاحب نے کہا اور اگر یہ جیت گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم جیت گئے. ان کا اگر یہ ہار گیا تو پھر ہم سارے ہار گئے. جو اس کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار. اب ہم سارے خاموش رہیں گے، یہ اکیلا بندہ آپ سے بات کرے گا تاکہ یہ جو شور مچا ہوا ہے نا یہ نہ مچے بیچ میں.
انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ان سب نے کہا کہ ہم اس مولوی اور اس مفتی کے اوپر جو ہے نا متفق ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا. جاؤ مسئلہ حل ہو گیا. ان کا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے نہ صرف میرے خیالات کی تائید کر دی بلکہ تم نے میرے موقف کو تسلیم بھی کر لیا، بلکہ تم نے حجت بھی قائم کر دی. وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے کہ تم نے خود اپنی مرضی سے اپنے اندر ایک امام یا بڑا عالم منتخب کی ہے اور فیصلہ کی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ تم سب کا فیصلہ، جو یہ بات کرے گا وہ تم سب کی بات، جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ تم سب کی طرف سے بات ہے. اور اگر یہ ہار گیا تو تم بھی ہار گئے، اور اگر یہ جیت گیا تو تم لوگ بھی جیت گئے. تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں، اپنا ایک امام منتخب کر لیتے ہیں. لہٰذا اس کی قرات ہماری قرات، اس کی قرات ہماری قرات. اسی لیے قرآن کا حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے جون سے. اس لیے اب اس کی جیت تمہاری جیت، اس کی ہار تمہاری ہار، اس کی بات تمہاری بات، اس کا فیصلہ تمہارا فیصلہ. اب تم سب خاموش ہو اور بات یہ کرے گا جون سے. تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران اپنا ایک امام منتخب کرتے ہیں اور اس کی قرات ہماری قرات ہوتی ہے. وہ بارگاہ خداوندی میں ہم سب لوگوں کی طرف سے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں نمائندہ ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان ساروں کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مدینہ منورہ سے آنے والے وہ جتنے علماء تھے، وہ جو وفد تھا، اس نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اپنے موقف سے دست بردار ہو گئے. ان کا واقعی آپ صحیح فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. اگر غور سے سنو گے، جب قرآن کہیں پر پڑھا جا رہا ہے تمہیں آواز آ گئی ہے، خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سننے کی کوشش کرو. جب تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت، تم پر رحمت برسے گی. رحم کا، اللہ کی رحم اور رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے آیت آپ کے سامنے ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.